شروع کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پچھلا سیشن پہ اگر ہم سرسری سی نظر ڈالیں تو ہمیں یاد ہوگا کہ ہم نے اگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کا کیا مطلب ہے، اللہ کے نام سے علم حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے۔ پہلا اگزامپل ہم نے آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی کا دیکھا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے مثال کے ذریعے ہمیں قرآن میں سمجھایا عورت ہوتی کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر اگلی چیز ہم نے اس میں سے پریکٹیکل لیسنز نکالے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم نے تربیت اپنی کرنی ہے، اپنے بچوں کی کرنی ہے یا جس کی بھی کرنی ہے تو اس کے لیے کیا ماڈل قرآن سے ہمیں پیش کرتا ہے۔ آف کورس بہت زیادہ ماڈلز ہیں، لیکن ایک ماڈل اس میں یہ ہے جو سورہ ابراہیم کے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کلمۃ طیبہ کی بات کرتے ہیں، جو اور ایک درخت کی مثال دیتے ہیں، ہم نے اس کو دیکھا تھا اور اس میں سے ہم نے پریکٹیکل لیسنز دیکھے تھے۔ اور اس سے اگلی بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ ہم نے جو اس کے علاوہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ تاریخ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے پڑھاتے ہیں۔ تاریخ خود ہی اپنے تئیں ایک سائیکل نہیں ہوتی، یا جس کو آپ لوگ شاید سنتے ہوں ڈائلیکٹیکل چیز کہتے ہیں کہ جی دو قوتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور پھر تاریخ بنتی ہے۔ نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہیں جو قوتوں کو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تاکہ دنیا میں فساد نہ مچے، اور یہ تاریخ کا لیسن ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں سے ہم نے پریکٹیکل لیسنز اخذ کیے تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے سمجھا تھا ان ایگزامپلس کے ذریعے کہ ہمارے نظریہ حقیقت میں سب سے پہلا ٹیر وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو دنیا کی نظروں سے پڑھتے ہیں، نہ کہ دنیا کو قرآن کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہم نے سمجھ لیا تھا۔ آج ہم اسی آیت میں دیکھیں گے کہ وہ اس کے نام سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے جس نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ تو اس میں جو لفظ ہم نے جس پہ ہم غوطہ زن ہوں گے وہ ہے خلق۔ خلق کا مطلب جب آپ اس کا عربک میننگ کی طرف جاتے ہیں تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو سب سے پہلے بنانے کے لیے اس کا پلان تیار کرنا، اس کا خاکہ تیار کرنا۔ اس چیز کو ہم تھوڑا سا قرآن کی سنت کے مطابق، جیسے آپ کو پتا ہے کہ قرآن مثالوں سے سمجھاتی ہے، ہم اس چیز کو بھی مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک کھانا بناتی ہیں یا کچھ بھی بناتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ اس کا ایک پلان بناتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس کی ریسیپی دیکھتی ہیں، آپ اس کے انگریڈینٹس جمع کرتی ہیں، آپ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ سردیاں ہیں تو وہ اچھا رہے گا کھانا، سردیوں کے لیے یہ ٹھیک ہے، لوگوں فیملی کھا کے بہتر فیل کرے گی۔ آپ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ سردیاں ہیں، گیس چلی جاتی ہے، میں رات کو ہی بنا لوں۔ پھر آپ یہ بھی دیکھتی ہیں بچے مرچیں نہیں کھاتے اتنے تو مرچیں کم ڈالوں گی، لیکن میاں مرچیں کھاتے ہیں تو اس کا کچھ اور پلان کرنا پڑے گا۔ یہ اب آپ پلان کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ یہ دیکھتی ہیں کہ آج کل گوشت مہنگا ہوا ہے تو ذرا سے آلو زیادہ ڈال لوں، لیکن ایک بیٹا آلو نہیں کھاتا، بیٹی کھاتی ہے، اور اس طرح یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ساتھ آپ کے دماغ میں ایک پلان بنتا رہتا ہے۔ کسی بھی چیز کو بنانے کا پلان کرنا خلق کے اندر آتا ہے۔ اب اسی چیز کو، اسی ایگزامپل کو ہماری تخلیق پہ اپلائی کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ارادہ کیا کہ ہمیں پیدا کریں تو ایک پلان بنایا جس کو تاریخ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پلان میں ایک کائنات بنا ڈالی، پھر اس کائنات میں ایک دنیا بنائی، اور پھر اس دنیا میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جس میں انسان پیدا ہو کر رہ سکے۔ لیکن وہ کیسا انسان ہوگا جو اس دنیا میں رہ سکے گا؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی لی،
صرف مٹی سے اگر ہوتا تو وہ ذرہ ذرہ ہو کے بہہ جاتا، اور صرف پانی سے ہوتا تو وہ تو بن ہی نہ سکتا۔ اللہ نے مٹی کو اور پانی کو مکس کیا، اور پھر اللہ نے جو دنیا بنائی تھی، انسان نے اس میں چلنا بھی تھا تاکہ چل کر اپنے مقصد کی طرف جائے، اپنی چیز مراد کی طرف جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں بنا دی، جیسا کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنائی، اس میں سے ایک آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹانگیں بنا دی۔ اچھا، اب اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے، انسان کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنا خیال رکھنے کے لیے اسے ہاتھ چاہیے ہوں گے، بازو چاہیے ہوں گے۔ بازو اس لیے تاکہ دور کسی تیز چیز تک پہنچ سکے، پھر 5 انگلیاں اس لیے کہ تاکہ باریکی کے ساتھ کام کر سکے۔ آج اگر ایک انگوٹھا ہی ہم اپنے آپ سے لے لیں تو ہم نہ قلم پکڑ سکتے ہیں، نہ حجاب کر سکتے ہیں، نہ بچوں کو اٹھا سکتے ہیں، نہ چیزوں کو آن کر سکتے ہیں، آف کر سکتے ہیں، نہ ڈھکن کھول سکتے ہیں، صرف ایک انگوٹھے کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی اس پلان میں ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس گھر میں انسان کو ڈالنا تھا اس کو بھی پلان کر دیا۔ سورج ہوگا، بارش ہوگی، رات ہوگی، چاند ہوگا، بستر ہوگا، بچھونا ہوگا، آسمان چھت ہوگا، جانور ہوں گے، پھل ہوں گے، سبزیاں ہوں گی، ڈر ہوگا، خوف ہوگا۔ یہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پلان کیا، اور اس کے بعد پہلی دفعہ آدم علیہ السلام کو بنایا۔ کسی چیز کو پہلی بار بنانا بھی خلق میں آتا ہے۔ اور فائنلی خلق کے لفظ میں یا خلقہ کے لفظ میں، کہ جو مصدر ہے اس کے لفظ میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز کو بنانا۔ مٹی اور پانی سے ہمیں بنایا تو ہم وہ بھی خلقہ میں آتا ہے۔ غرض اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز کیا کی جو ہمیں بتائی، وہ یہ ہے کہ اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ تخلیق کرتے ہیں۔ لیکن اس کو ہم ورلڈ ویو سے تھوڑی دیر کے لیے کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے اس پہ۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے پہلے سیشن میں ہم نے اس کی بات کی تھی کہ جو اسلامی نظریہ حیات ہوتا ہے یا کوئی بھی نظریہ حیات ہوتا ہے، اس کے ٹائم کی بنیاد پر 3 ایسپیکٹس ہوتے ہیں: اس کا پاسٹ، اس کا پریزنٹ اور اس کا فیوچر۔ ہمارا پاسٹ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، ہماری تخلیق کی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ابھی ہمارا پریزنٹ ایک ٹیسٹ ہے، اور پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا فیوچر موت ہے، اور موت کے بعد حساب۔ اب آ جائیں، اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ اب اس بات پر آ جائیں کہ آپ کو یاد ہو جس ایگزامپل کی ہم بات کر رہے تھے، کہ آپ نے جب کھانا بنایا، آپ نے اس مقصد کے لیے بنایا کہ آپ کھائیں گی، آپ کے بچے کھائیں گے، آپ کی فیملی کھائے گی، اور وہ صحت یاب ہوں گے، ان کا پیٹ بھرے گا اور وہ ریلیکس کر سکیں گے۔ اسی طرح اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی مینٹل ایکسرسائز کرنا چاہتی ہوں کہ کیا آج تک انسان نے، آپ نے یا کسی بھی انسان نے کوئی ایسی چیز پیدا کر سکا ہے یا کر سکی ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، بھلے مقصد غلط بھی ہو؟ Can human beings create something without a purpose؟ آپ نے کھانا بنایا، اس کا ایک مقصد ہے۔ آپ نے ایک مووی بنائی ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ آپ نے ایک گانا لکھا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ آپ نے ایک چھوٹی سا کارڈ بنایا ہے جس پہ لوگ ایک دوسرے کو ہیپی برتھ ڈے کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ آپ نے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کچھ سوچ رہے تھے، آپ نے پینسل تھی، آپ نے پیپر پہ لائنیں یوں لگانا شروع کر دی ہیں بےمانی قسم کی، اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ آپ کا ہاتھ چل رہا تھا تو آپ نے اپنے سوچوں کا اظہار کیا، شاید سب کانشیسلی کیا۔ غرض یہ کہ اس دنیا کا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کا ایک فزیکل لا بنا دیا جس میں ہم یہ باؤنڈ ہیں، اور وہ کیا ہے کہ مقصد تخلیق کا جزء لا ينفک ہے، یا مقصد حیات کسی چیز کی بھی زندگی تخلیق کا جزء لا ينفک ہے۔ جزء لا ينفک کیا مطلب؟ وہ چیز جو اس کے اوریجن سے ڈسکنیکٹ، اس کے کل سے
ڈسکنیکٹ علیحدہ نہیں کی جا سکتی. پرپس از این انیکسٹریکیبل پارٹ آف کریشن. اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کرتے ہیں. ڈلا ہے اگر کسی چیز کو بنایا ہے، اس میں ایک انٹینشن ہے، اس میں ایک خواہش ہے، اس میں ایک نیت ہے. تو اگر کسی بھی چیز کی کریشن یا خلق کے پیچھے یہ ساری چیزیں، یہ نیت، یہ خواہش، یہ مرضی ہے، تو کیا مقصد اس چیز سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے؟ مرضی کی ہے تو کسی وجہ سے بنایا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو ان کی مرضی تھی کہ تاکہ یہ ہو سکے، انسان یہ کر سکے. یہ جو تاکہ ہے یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. تو کیا پتا چلا کہ دنیا میں آج تک کوئی چیز اس پیدا نہیں ہو سکتی الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی مقصد اٹیچ نہ ہو. تو پھر اگر اس پوری کائنات کا اتنا پرفیکٹ نظام ہے، پوری دنیا کا اتنا پرفیکٹ نظام ہے، پھر انسان اس میں پرفیکٹلی کنیکٹڈ ہے اور اللہ نے یہ سارا بنا دیا ہے، اور انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی اس کو کلیئرلی بیان کرتے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I did not create، میں نے تخلیق نہیں کی انسانوں کی اور جن کی سوائے اس کے کہ وہ اپنا مقصد حیات پورا کریں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے جو ذرا سا ڈینجرس قسم کا ہے کہ کیا آج مسلمان انسان اپنا مقصد کو پورا کر رہے ہیں جو ان کے خالق نے ان کو بنانے کے ساتھ ان کو دیا تھا؟ کیا ہم اپنا مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ اس کو آگے دیکھ لیتے ہیں. اب تھوڑا سا معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، اور اپنے آپ پر بھی اور معاشرے پر بھی. جب انسان اپنے مقصد کو کھو دیتا ہے تو وہ اپنی اصل کو کھو دیتا ہے. دیکھیں نا، اس کو سمجھیں. پیدا کیا گیا کسی مرضی سے، کسی ول سے، کسی انٹینشن سے، تو اس کا مطلب ہے کہ نیچرلی کسی وجہ کے لیے پیدا گیا. وہ وجہ اس کا مقصد ہے، ورنہ پیدا کرنے کا کیا فائدہ، کیا ضرورت. تو جب انسان اپنے پرپس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنا ریزن فار ایگزسٹنس کو چھوڑ دیتا ہے، مطلب اپنی اصل کو کھو دیتا ہے. اور جس نے اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس سے کنیکشن بھی کھو دیتا ہے. تھوڑی دیر ہم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان بے مقصد زندگی گزار ہی نہیں سکتا. جیسے ہم کبھی یہ بھی، حتیٰ کہ جب ہم کہتے ہیں نا میں بیٹھ کے چل کر رہا ہوں، چل، I'm chilling, I'm doing nothing. You're actually doing something. You are relaxing or chilling or doing nothing. غرض یہ کہ انسان کی ساخت کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ مقصد ڈھونڈتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے غلط مقصد آج ڈھونڈ لیے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کیا کیا مقصد ڈھونڈ لیے ہیں، دیکھتے ہیں. انسان ہمہ وقت اپنے مقصد کی تلاش میں در بدر مارا پھرتا ہے، کیونکہ اصل مقصد بھول چکا ہے جو اس کے خالق نے اس کو بنانے کی وجہ سے اس کے اندر ڈال دیا تھا. یہ یاد رکھیں کہ وہ خالق ہے، پیدا ہونے کے ناطے ہی ہمارا ایک مقصد ہے، اور اسے مختلف بے معنی چیزوں میں ڈھونڈتا ہے. آج آپ دیکھ لیں، چلیں ہم اس کی لسٹ کر لیتے ہیں. منی، پیسہ حیات مقصد ہے. آج کسی نے میرے دوسرے سیشن میں مجھے میری اٹینشن اس طرف کی کہ ہیپینس کو بھی ہم نے مقصد بنایا ہوا ہے. امریکن کانسٹیٹیوشن میں، جو اس کا امریکہ کا جو آئین ہے، اس میں لکھا ہوا ہے پرسوٹ آف ہیپینس. ہیپینس، خوشی کے پیچھے دوڑنا، یہ مقصد ہے. پھر لوگوں نے ایجوکیشن کو مقصد بنایا ہوا ہے کہ جتنا پڑھ لکھ جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد جابس کو مقصد بنایا ہوا ہے، پھر پیسے کو مقصد بنایا ہے، پھر پاور کو مقصد بنایا ہوا ہے، پھر عزت کو مقصد بنایا ہوا ہے، پھر شہرت کو مقصد بنایا ہوا ہے.
کچھ لوگوں نے کھانے کو مقصد بنایا ہوا ہے، اور اس سے ذرا سا اگر ہم، جب انسان اور زیادہ نیچے گر جاتا ہے تو ٹرانسجنڈر، LGBTQ، ہومو سیکشولیٹی کی جو پرابلم ہے، اس میں تو ہم نے فزیکل سیکشول پلیجر کو مقصد حیات بنایا. امیجن دس بیوٹیفل پرفیکٹ یونیورس and this beautiful perfect world in which man sits beautifully and perfectly, and انسان نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا ہے کہ وہ آج جانوروں سے اپنے آپ کو تشبیہ دینے کی کوشش کرتا ہے. جب ہم فون کھولتے ہیں وہ فلٹرز لگاتے ہیں جس میں ہمارے ڈاگ ایئرز آ جاتے ہیں اور ڈاگ کی طرح زبان نکلتی ہے، یا ہم ان کے کپڑے جانوروں کے والے پہن لیتے ہیں، یا جانوروں سے ہم قیاس کرتے ہیں کہ جانوروں میں کیونکہ یہ چیز پائی جاتی ہے اس لیے انسان بھی ویسے چیزیں کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیونکہ انسان نے جب اپنے مقصد کو بھول گیا تو وہ اپنے خالق کو بھول گیا، اور وہ خالق اس کا اللہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے بھلا دیا. اور جب انسان اپنے آپ کو بھولتا ہے پھر وہ چیزیں کرتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. کس لیول تک انسان گرتا ہے جب کسی کے سامنے سجدہ ہو کرتا ہے، وہ جب بھیک مانگتا ہے، جب اپنے جسمانی خواہشات کے لیے انسان جو جو چیزیں کرتا ہے، جو شہرت کے لیے کرتا ہے، جو عزت کے لیے کرتا ہے، جو مال کے لیے کرتا ہے، جو فیملی کے لیے کرتا ہے. انسان ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اس کا مطلب اور کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ خود سوچیں، اتنے محبت سے ہمیں پیدا کیا اور ہم اس کو بھول گئے، اس مقصد کو اور اس خالق کو. تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنا آپ بھلا دیتے، پھر جاؤ، پھر کرو جو کرنا ہے. اور اگر آپ عام یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کو خود پتہ ہے کہ انسان کیسی کیسی چیزیں آج کرتے ہیں، ان کو انسان مینشن کرتے ہوئے بھی گھبراتا ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر اس سے یہی ہوتا ہے کہ خوف، انزائٹی، حزن، ڈپریشن، سوئسائڈز، وار، مرڈر، چوریاں، ڈاکے، بے حیائی. اور ایک جگہ کہیں بیٹھ کے ابلیس ہنس رہا ہے، کہہ کے مار رہا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کو تو نے مجھے سجدہ کرنے کو کہا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب حضرت آدم اور حضرت حوا کے کے واقعے میں کہ اما یأتینکم منی ہدای فلا خوف ومن تبع ہدای فلا خوف واما یأتین منی I'm sorry about that. اور جب تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے اور ومن تبع ہدایا، اور جس نے اس کی اتباع کی، اس کو فالو کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف کیا ہوتا ہے؟ انزائٹی. حزن کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن. آج دو سائیکالوجی کی میجر ایشوز کیا ہیں؟ فی انزائٹی اینڈ ڈپریشن. وائی؟ بیکاز ہم نے اپنے مقصد کو کھو دیا جو ہمارے خالق نے ہمیں ہمارے اندر ڈال کے ہمیں اس پرفیکٹ دنیا میں بھیجا تھا. اب تھوڑی سی پازیٹیو باتیں کر لیتے. اس کے برعکس وہ شخص جو اپنے مقصد سے قائل ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے ویئر آئی ایم کمنگ فرام، وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ بندہ، وہ انسان جو اس بات کو انٹرنلائز کر لیتا ہے، اپنا لیتا ہے اس حقیقت کو کہ اس کا خالق کتنا عظیم ہے. وہ وقت گزارتا ہے اپنے رب کو پہچاننے میں اور جاننے میں، دنیا میں ٹریول کرتا ہے، اس کی قرآن کو پڑھتا ہے، تدبر کرتا ہے. سب سے پہلے وہ اپنے رب کی عظمت کو پہچانتا ہے. اس کو تھوڑا سا ہم ایکسپلور بھی کریں گے تاکہ آپ لوگ بھی اس سے کنیکٹ کریں، ہم سب کریں. جب وہ اپنے رب کی گریٹنس کو پہچانتا ہے، اپنے خالق کی گریٹنس کو پہچانتا ہے، تو پھر لاجیکلی وہ دنیا کی گریٹنس کو، اپنے گھر کی گریٹنس کو پہچانتا ہے، اور ایونچولی اپنی اس جگہ اس دنیا میں اس کی عظمت کو پہچانتا ہے. سوچیں وہ شخص کیا کبھی
حزن اور خوف کا شکار ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ خالق کتنا گریٹ ہے. وہ اللہ کون ہے جس نے یہ کائنات بنائی؟ یہ کائنات کیسی ہے؟ چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. Is there anything in this universe that is not perfect for our life to exist? That doesn't exactly suit our life, کہ ہمارے صحیح طریقے سے فٹ نہیں ہو جاتی کوئی چیز اس دنیا اس کائنات میں ہے. کبھی ہوا ہے کہ یہ ستارہ آ کے ہماری زمین کے ساتھ بج گیا ہو؟ کبھی گاؤں میں جاتے ہیں جہاں پہ سٹی لائٹس نہیں ہوتی، اوپر دیکھتے ہیں آنکھوں کی راحت کا کیا سامان ہوتا ہے. وہ ہمارے رب نے اپنے مرضی سے چن 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 کے پورے آسمان پہ بچھا دیے. nothing is by accident. پھر اس ماں کو دیکھ لیں، وہ جو تکلیفیں اٹھا کے عالم ارواح سے ایک روح اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. وہ جو کھاتی ہے وہ اس کو پہنچتا ہے، اس علق کو پہنچتا ہے. پھر ایک وقت ماں اس کی ہارٹ بیٹ فیل کرتی ہے، اور پوری ایک زندگی، پورا ایک انسان اس ماں کے اندر سے نکلتا ہے. اور ماں وہ کیا کیا فیل کر کے اس کے تھرو گزرتی ہے. یہ کون ہے جس نے یہ بنایا؟ کیسے، ہاؤ ڈیئر وی سے کہ اللہ تو ہے ہی نہیں؟ اسی کی دنیا، پرفیکٹ یونیورس، پرفیکٹ دنیا میں رہ کے ہم کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اس دنیا کو؟ یہ دیکھ لیں. ہم نے خود دیکھا ہے، ہم نے چپس کھا لیے، اس میں سے اٹھا کے پیکٹ ایسے پھینک دیا اللہ کی دنیا میں جیسے کچھ ہے ہی نہیں. سمندروں میں ہم نے فساد مچا دیا، ہم آئل پھینک دیا اور گن ہم نے مچا دیا کہ اللہ کی مخلوق اب مرتی جا رہی ہے. ہم نے اس گھر کو اس چیز کے لیے استعمال کیا، اس کے اندر سے ریسورسز نکالی تاکہ ہم ایک دوسرے کو قتل کر سکے، تاکہ ہم ایک دوسرے کو کی چیز پر قبضہ کر سکے جو کہ اوریجنلی ہماری تھی نہیں. یہ تو ہے ہی اللہ کی. وہ الخالق جس نے سب کچھ پیدا کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی سے، ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے یہ سمجھا کہ خالق کا مطلب یہ بس بنا کے چھوڑ دیا. نو، ایک مقصد دیا اور اس مقصد کے لیے سب کچھ دیا. تو جو انسان اس ساری پکچر کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے وہ اس آیت کو بھی سمجھتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. Indeed we have dignified the children of Adam. بے شک ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی ہے. کرم کا جو لفظ ہے، کریم کا مطلب عربی میں وہ عزت اور شرف جو انسان کو صرف انسان ہونے کے ناطے اللہ نے دے دیے. جسٹ بائی ورچو آف بینگ اے ہیومن بینگ آپ کے اندر ایک اللہ نے ایک شرف، ایک کرم، ایک عزت ڈال دی ہے. وائی؟ بیکاز یور کریٹر از دا اللہ اینڈ nobody less than that. And your world is perfect and your universe is perfect and you are perfect in your universe. I hope یہاں تک بات کلیئر ہے. اور پھر واپس تھوڑی دیر کے لیے اس ایگزامپل کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جب آپ کھانا بناتی ہیں، آپ اس کھانے کے ساتھ وہ کچھ کرتی ہیں تاکہ وہ آپ کی مرضی بجا لائے. وہ ٹیسٹ آپ اس میں ڈیولپ کرتی ہیں تاکہ جو آپ چاہتی ہیں. کوئی آپ نے بچہ پیدا کرتی ہیں، جب آپ کے بیبیز ہوتے ہیں، آپ کا بیٹا بیٹی ہوتی ہیں، آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی کریں. آپ کوئی سوٹ بنواتی ہیں، آپ اس میں لیس ایسے لگواتی ہیں، چاہ کے سائز کا لگواتی ہیں کہ وہ آپ کے سائز، آپ کی مرضی کا ہو. اس سے دوسری بات کیا سمجھ آئی کہ تخلیق کے اندر خالق کی مرضی پنہاں ہے، اس کے انٹرنزک ہے، اس کے اندر ہے. خالق کی کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے. جب آپ وہ کھانا بناتی ہیں، آپ کا یہ حق ہے کہ وہ کھانا آپ کی مرضی کے مطابق کا ہو. جب آپ سوٹ بناتی ہیں، ٹیلر کے پاس جاتی ہیں، آپ کا یہ حق ہے کہ وہ، کیونکہ آپ اس کی خالق ہیں،
کہ وہ آپ کی مرضی کا ہو. تو جس خالق نے ہمیں بنایا ہے کیا اس کا حق یہ نہیں ہے کہ اس کی مرضی ہم بجا لائیں، یہ اس کا حکم مانے؟ یہ ہے اس چیز کا مطلب. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ پر اس غار میں وہ آیت نازل کی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ اس سوال کے جواب میں تھا کہ رسول اللہ جب پوچھتے تھے کہ میں اس سب کا مقصد کیا ہے، کہ انڈرسٹینڈ تمہیں پیدا کیا گیا اینڈ دیر فور تمہارا ایک مقصد ہے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ مقصد کیا ہے اور کیسے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے. جب انسان خالق اور مخلوق کے اس رشتے کی باریکی کو سمجھ جاتا ہے نا، اگر انشاءاللہ آپ بھی آج اور میں بھی سمجھ جاؤں آج، تو وہ بے ساختہ اپنی مرضی اور اپنا آپ اللہ کو سپرد کر دیتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال دیتا ہے. لیکن چیلنج یہ ہے کہ ہم اسے سمجھ جائیں، ہم اسے انٹرنلائز کر دیں اور اپنے مقصد حیات پر گامزن ہو جاتا ہے. اب آپ سوال پوچھیں گے ٹھیک ہے ہم اس مقصد کو کیسے پہچانیں، کیسے پتہ چلے قدم قدم پر کیا مقصد ہے؟ اس مقصد کو سمجھنے کے لیے خالق نے جو ہدایات کی کتاب بھیجی ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ یہاں رہے، میں اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. کوئی موبائل آپ خریدتی ہیں، اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے. کوئی کمپیوٹر خریدتی ہیں، کوئی آپ ریسیپی کھانا بھی بناتی ہیں، اس کی ریسیپی آتی ہے. غرض یہ کہ جو بھی چیز جو کریٹر ہوتا ہے کسی چیز کو بناتا ہے، اس کے ساتھ اس چیز کو استعمال کرنے کا یا اس کا بہترین پوٹینشل تک ریچ کرنے کا ایک مینول ریلیز کر دیتا ہے کہ بھائی ٹویوٹا کی گاڑی ہے، اس طرح کرو گے، اس طرح کرو گے تو بہترین پرفارمنس ملے گی. اچھا میں نے فون بنا دیا ہے لیکن کوشش کرو آگ کے قریب نہ رکھو، پانی میں نہ جائے، واٹر پروف نہیں ہے، زیادہ چارج نہ کرو اس کو، زیادہ ایپس اس میں ڈاؤن لوڈ نہ کرو، بیٹری لائف کم ہو جائے. غرض یہ کہ مینول آ گیا. تو جب فون کو مقصد آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مینول کے مطابق استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا مینول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. تو اب آپ سے سوال پوچھتی ہوں کہ پہلا لفظ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا پھر وہ اقرا کیوں تھا؟ پڑھو اور اپنا مقصد جانو جو کہ تمہارے خالق نے تمہارے اندر ڈال دیا ہے. یہ وہ پہلی آیت کا سارا مفہوم ہے. انشاءاللہ آج ہم اس کے اینڈ تک پہنچ چکے. آف کورس ہم پورے طریقے سے اس کی وزڈم کو نہیں سمجھ سکیں گے آخرت تک، لیکن آئی ہوپ آئی ایم ایبل ٹو ایکسپلین ٹو یو کہ وہ پہلی وہی کی کیا امپورٹنس تھی اور اس میں کیا سیکرٹس اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسٹال کیے تھے. اب ایک آپ لوگ بولیں گے ٹھیک ہے یہ مریم آپ ہی بات تو اچھی کر رہی ہیں آپ، لیکن آپ ہمیں بتائیں ہم اس کو پریکٹیکلی کیسے کریں. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، میں وہ آیت یہاں پر ایڈ کرنا بھول گئی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، تو پکارو اس کو ان سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی اس آیت کے یہ ترجمہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے، اللہ کو ان ناموں سے پکارو. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی ہم اللہ اس نام، سب سے پہلے اس نام سے الخالق سے ہم وہ کیا رشتہ قائم کر سکتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں اس کے اثرات آنا شروع کریں. اور اسی طرح اس سفر میں جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے دوسرے نئے نام ہم تک پہنچیں گے، ہم ان کو اسی ان ڈیپتھ پڑھیں گے تاکہ ایک 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 کر کے اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے ہمارا نظریہ حقیقت ٹھیک ہو جائے اور ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو سکے. اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا احصاء کر لیا، آئی بلیو، آئی ہوپ آئی ایم ناٹ رانگ، اس کے لیے جنت میں جگہ گارنٹیڈ ہے۔ احصاء کا مطلب اس کو اپنی زندگی پر پہن لیا بھی، اپلائی بھی کر لیا۔ تو اس میں ایک تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ if Allah has created you, He has created you for a purpose. And because He has created you, it is His right to be obeyed. اس کو اردو میں سمجھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو اس نے آپ کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے تو ہم اسی کے ہیں، اس لیے اس کا حکم بجا لانا یا اس کا حکم ماننا اس کا حق ہے۔ یہ ریلیشن شپ آپ سمجھ گئی ہیں انشاءاللہ۔ بے شک آپ لوگ میرے لیے یہاں پہ زوم کی چیٹ کھلی ہوتی ہے، آپ اس میں مجھے میسج کرتی رہا کریں، میں ساتھ ساتھ فالو کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ ان ٹچ رہتی ہوں۔ دوسرا، اب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی، اب اس آیت پہ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بہترین نام ہیں، تو اللہ سے ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام سے اللہ کے نام الخالق سے ان کو کیسے پکارتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ الخالق سے ہم کنیکٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم علم حاصل کریں، وہ کہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن اب اس نظر سے کہ یہ میرے رب نے بنایا ہے۔ اگر آپ میڈیکل کر رہی ہیں، جب انسان کے بارے میں پڑھیں، انیٹمی پڑھیں، فزیولوجی پڑھیں، تو اپنے رب کو، اللہ الخالق کو اس میں دیکھیں۔ اب اس لیے میڈیکل نہ پڑھیں کہ آپ ایک دن ڈاکٹر بنیں گی اور جاب کریں گی یا آپ کا اچھا رشتہ ہو جائے گا، اس کو بدل دیں، صرف سمپل سا ہے۔ اس لیے میڈیکل کریں کیونکہ میں اپنے رب کے، اپنے الخالق کی تخلیق کو سمجھوں اور اس کے ذریعے سے اس تک پہنچوں، تاکہ پھر جو میرے پاس علاج کے لیے آئے، میں اس خالق کی تخلیق کا علاج اپنے ہاتھوں سے محبت سے کروں، اس محبت سے جس کا اللہ حقدار ہے۔ اگر آپ ڈیزائن پڑھ رہی ہیں تو اللہ الخالق کو دیکھیں کہ اس نے کتنا خوبصورت دنیا میں ڈیزائن ڈال دی، پیدا کر دی، اور ہمیں آنکھیں دے دی جو ان ڈیزائن کو، اس خوبصورتی کو اپریشیٹ کر سکتی ہیں۔ ہم ویسے بھی تو چیزیں دیکھ سکتے تھے وداؤٹ اپریشیٹنگ دم۔ ہم آنکھوں سے چیزوں کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں یہ سخت ہوگا، یہ نرم ہوگا، یہ ایبزاربنٹ ہوگا، یہ چبھے گا کہ نہیں۔ تو جب آپ کا ڈیزائن کی کپڑے ڈیزائن کرنا شروع ہو جائیں تو اس میں اللہ کو دیکھیں، کیسے کیسے رنگ اللہ نے اس دنیا میں ہمارے لیے رکھ دیے۔ اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو ان رنگوں کو، اللہ الخالق کو یاد کریں، ان رنگوں کو دیکھ کے۔ ہو سکتا ہے جنت میں ایسے کچھ رنگ ہو جو ہمیں دنیا میں نہ ملے۔ اگر آپ سبزیاں بیچتی ہیں، فروٹس بیچتی ہیں، وہ جس نے پیدا کی ہے نا، اس نالج کے ساتھ ان کو اٹھا کر اپنے کریٹ پہ رکھیں اور اس کے ساتھ بیچیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کا کھانا بنا رہی ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں، آپ اپنے بچوں کو سمجھنا چاہتی ہیں الخالق سے کہ یہ اس نے پیدا کیے، اور اس چھوٹی چھوٹی ٹانگیں، چھوٹے چھوٹے منہ، چھوٹے چھوٹے ان کے سارا ایٹیٹیوڈ، ماما یہ وہ سب اللہ نے پرفیکٹ اس دنیا کے لیے پیدا کیے۔ تو علم حاصل کریں، الخالق کو فرنٹ اینڈ سینٹر رکھ کے، پھر اپنے رشتوں کو سمجھیں۔ یہاں پر تھوڑا سا میں عورتوں سے ذرا کھل کے بات کرنا چاہوں گی کہ مجھ سے پچھلی دفعہ بھی یہ سوال ہوا تھا، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ میرا بھائی نہیں سنتا، میرا میاں نہیں سنتا، یا ابو نہیں سنتے، یا تھوڑا سا ہم ہسبینڈس کی بھی بات کر لیں کہ ہسبینڈ حقوق نہیں دیتے، یا ظلم کرتے ہیں، یا نماز نہیں پڑھتے۔ ظلم کہا جاتا ہے، اللہ جانتا ہے، بالکل ہم شور، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ یا نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، پردہ نہیں کرنے دیتے۔ تو اب اس کو آپ کیسے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ یہاں پر وہ آیت آتی ہے وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، وہ اللہ کے بہترین نام ہیں، ان سے ان کی دعا کرو، ان سے دعا کرو۔ کیا ایگزامپل آپ کو بتاتی ہوں۔ یا اللہ، تو الخالق ہے،
تو نے میرے ہسبینڈ کو پیدا کیا، وہ اپنے زندگی کے مقصد سے آشنا نہیں ہے، تو اس کو دکھا دے۔ یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، اب مجھے سمجھ آ گیا کہ میری زندگی کا مقصد ہے اور جو مجھے قرآن میں ملے گا، یا اللہ میرے لیے آسان کر دے اس مقصد کو سمجھنا اور اس پر چلنا۔ یا اللہ تو نے میرے میاں کو پیدا کیا ہے اور یہ جانتا نہیں ہے کہ نماز کے ذریعے سے اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے، یا اللہ اس کو نمازی بنا دے۔ Understand, Allah is all powerful, القوی، He can do anything۔ جب تک یہ پیراڈائم شفٹ آپ کے نظریہ حقیقت میں یہ شفٹ نہیں آئے گا، آپ اس دعاؤں کی پاور کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اور اس سیریز میں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک دعا کرنے والی مجاہدہ بنا دوں، جس کی بیک پہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، nobody can touch her like آسیہ۔ تو الخالق سے یہ دعا کرنا شروع کریں۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں یہ والا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈالنا شروع کریں، خالق جس نے مقصد بنایا اور اسی کا حق ہے کہ اس کے بجا لائے۔ پھر اللہ کی دنیا کو دیکھیں اور سمجھیں۔ آپ لوگ ٹرپس پہ جاتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، ہم لوگ تھوڑا بہت سیلفی کی طرف چلے جاتے ہیں، تصویریں ضرور کھینچیں، لیکن spend some time appreciating him، کہ اللہ سبحان اللہ آپ نے ایسے پہاڑ بنا دیے کہ اس میں تو نے گاڑ دیے کہ ہماری زمین نہ ہلے۔ سبحان اللہ، ربی لک الحمد، الخالق تو نے یہ بنایا ہے اور تو نے میرے لیے بنایا ہے۔ اور وہیں پر یا اللہ جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بنایا وہ میرے پر عیاں کر دے کہ میں اس میں پورا کروں۔ پھر یہ فائنلی دوسروں تک پہنچائیں یہ میسج، اپنی بہنوں تک، اپنے بھائیوں تک، اپنی امی تک، اپنے ابو تک، اپنے ہسبینڈ تک، خوبصورت انداز میں۔ یس، میں نے وہ آیت ایڈ کی تھی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا۔ یہاں پر 1-2 منٹ ہم یہ بات کر لیں، الحمدللہ ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، کہ دیکھیں ہسبینڈز کا اکثر آتا ہے، یہاں پر سوال آتا ہے کہ میرے ہسبینڈ یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے۔ بالکل ہوتا ہے، بالکل، کیونکہ یہ بات سمجھ لیں کہ سوسائٹی پوری آج اب نارمل ہے، زیادہ تر 99، آپ پتہ نہیں کتنے فیصد آپ کر لیں، سوسائٹی آج اب نارمل ہے، اس لیے ہم گر رہے ہیں، اس لیے ہم وی آر آن دا لوزنگ اینڈ آف تھنگس۔ امہ بھی آج کل، پوری مسلم امہ آج کچھ تو خرابی ہے کہ ہم لوگ اس حالت میں ہیں جس میں ہم ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نظریہ حقیقت کو ٹھیک کر لیں گے، جیسے مکہ میں لوگوں نے کیا تھا، تو پھر اللہ فتح دے گا، اللہ ہمیں زمین کا وارث بنا دے گا جس پر ہم اس کی مرضی بجا لائیں گے۔ تو ہم لیکن صرف ہسبینڈ کے لیول تک دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہو گیا، ہی از ناٹ رائٹ، اور ہی از ڈوئنگ دس اور ہی از ڈوئنگ دیٹ۔ ریممبر، سب سے پہلے دعا از ناٹ اے میجیکل رومانٹک تھنگ، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا از اے اسٹریٹجی، ایک حکمت عملی ہے۔ بس ہم نے یہ دیکھنا کہ کس نام سے اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے ہے اور کس چیز میں اللہ کی خوشی ہے، اس کے مطابق اپنی مرضی کو ڈھال کر پھر دعا کرنی ہے۔ اللہ کی خوشی اس میں ہے کہ میرا ہسبینڈ نماز پڑھے، اور اللہ تعالیٰ الخالق ہے، یا اللہ تو نے اسے پیدا کیا، ایکسکیوز می، یا اللہ تو نے اسے پیدا کیا، یہ اپنے مقصد حیات سے نہ آشنا نہیں ہے یا نہ آشنا ہے، اور مجھے اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ دعا کریں، سب سے پہلے الخالق سے دعا کریں، اللہ تو نے اسے پیدا کیا، اس کو اس کا اپنا مقصد سجھا دے اور اپنے حکم کو بجا لانے کا اس کی توفیق عطا فرما، اور آپ چھوڑے نہ اس دعا۔ دوسری دعا یہ جو سورہ الفرقان میں ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔
اے اللہ ہمارے ازواج کو، ہمارے زوج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہماری اولاد کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ دعا آپ کا ہتھیار ہے، دعا نہیں چھوڑنی، اور آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے الخالق سے دعا کرنی۔ انشاءاللہ جب ہم العلیم پہ آئیں گے، الحکیم پہ آئیں گے، اس کے مطابق بھی آپ کو دعا سکھاؤں گی۔ تو اب آپ دنیا کو دیکھنا شروع کر دیں اس نظر سے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ فائنل بات کہوں گی، اور انشاءاللہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، پھر انشاءاللہ ہم کوشچن آنسرز لیں گے۔ وہ یہ کہ الحمدللہ وی ہیو ٹائم، کہ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بھول گئے۔ ہاں جی، فائنل بات یہ کہوں گی، پھر بھول گئی۔ چلیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے یہ بات کر لی کہ اللہ، یس بات یاد آ گئی، تھینک یو فار یور صبر، کہ دیکھیں جب کوئی بھی چیز خراب ہو جاتی ہے نا، آپ کی گاڑی کرولا تھی، ہونڈا تھی، فون تھا ہواوی کا، جو بھی، وہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہم کس کے پاس بھیجتے ہیں اسے ٹھیک کرنے کے لیے؟ اس کے بنانے والے کے پاس، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہونا چاہتی ہیں، آپ اس مقصد پہ پورا چلنا شروع کرنا چاہتی ہیں، اللہ سے رجوع، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی ہو کر رہ جائیں، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن، قرآن، قرآن۔ لیکن آپ یہ کہیں گی کہ ٹھیک ہے، ہم نے یہ پتہ لگ گیا اللہ تعالیٰ الخالق ہے، لیکن وقت کے زندگی کا پروسیس جب چلتا ہے ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں، تو کس طرح ہم اس کو انٹرنلائز کریں کہ یہ ہمارے دل میں جا کے بیٹھ جائے، سینہ پھٹے، دل میں بیٹھے، بیج اگے اور اس کا پودا نکلے؟ تو وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ ہے نماز، قرآن کو کی نماز میں تلاوت کرنا، تھوڑی سی آواز میں کہ آپ کے کان میں اترے، اور خوبصورت انداز میں، بار بار دن میں 5 دفعہ آپ کو چانس ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ رک جائیں اس پہ تھوڑی دیر، آرام سے پڑھیں، پڑھیں اس کو بار بار بار۔ اب آپ کے پاس چانس نہیں ہے، کیونکہ اب آپ کو تو سمجھ آ رہا ہے، تو جب آپ اس کے مطابق پڑھیں گی، ہو ہی نہیں سکتا، نیت صاف رکھی ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہ ہو، اور یہ کھل کھل کر آپ کی ارد گرد لوگوں تک اس کے پازیٹیو اثرات نہ ہو۔ یہ فریم ورک ہے۔ نماز آپ کو مقصد حیات پورے کرنے کے لیے جو ٹریننگ گراؤنڈ اللہ نے دیا، نماز وہ ہے جس میں آپ کھڑے ہو کے اس مینول کو جو قرآن ہے بار 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 ریپیٹ کرتی ہیں، فوکس کے ساتھ کرتی ہیں۔ کوشش کریں کہ ان پہلی 5 آیات کو کریں، سورہ العلق کی۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔